السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ آج ہم اسلامی بہنوں کی نماز میں غسل کا صحیح طریقہ سیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس پاک ذات کا نام لے کر جس کے حکم سے ہم زندہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا طریقہ: بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجیے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتی ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجیے۔ پھر نماز کا سا وضو کیجیے۔ اگر پاؤں رکھنے کی جگہ پر پانی جمع ہے تو پاؤں نہ دھوئیے، اور اگر سخت زمین ہے جیسا کہ آج کل عموماً غسل خانوں کی ہوتی ہے یا چوکی وغیرہ پر غسل کر رہی ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجیے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چوپڑ لیجیے، خصوصاً سردیوں میں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجیے۔ بہار شریعت حصہ 2 صفحہ نمبر 42 پر ہے۔ تو ستر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ کرنا نہ چاہیے۔ اگر تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہائیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پونچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ غسل کے 3 فرائض: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی چڑھانا۔ نمبر 1 کلی کرنا: منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اسی طرح دھاروں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی کھرکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجیے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیا کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے قبل دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے، نماز بھی پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو تو معاف ہے۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا: جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک ڈلنا لازمی ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے۔ یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ ڈلنے سے نہ رہ جائے۔
ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر ریڑھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے۔ نیز ناک کے بالوں کا دھلنا بھی فرض ہے۔ نمبر 3، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں بار بار غسل کے مسائل پڑھنے، سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے اور سنتوں کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جزاک اللہ خیرا۔